5 नबी जिनकी खबरें पाकिस्तान में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को पैदा किया और इस पर इंसान को बसाया, साथ ही उसे वो रास्ता समझाया जिस पर चलकर दुनिया व आखिरत की कामयाबी हासिल की जा सकती है। लेकिन जब भी इंसान भटका, अल्लाह ने अपनी मखलूक की रहनुमाई के लिए अंबिया इकराम को भेजा। ये वो हस्तियां थी जो अंधेरों में रोशनी की शमा बनकर आईं, जिन्होंने अपनी उम्मत को हक का पैगाम दिया, सीधी राह दिखाई और फिर अपने रब की तरफ लौट गईं। आज भी इन मुक़द्दस हस्तियों के मज़ारात दिलों को नरम करते हैं, रूह को बख्शते हैं और इंसान को याद दिलाते हैं कि असल कामयाबी सिर्फ अल्लाह के करीब होने में है। आम तौर पर दुनिया के जहन में यही नक्श है कि अंबिया इकराम के मज़ारात सिर्फ अरब की सरजमीन या बैतुल मुक़द्दस में हैं। लेकिन दोस्तों, ये सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है कि सिर्फ अरब ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती भी 5 अंबिया इकराम के मज़ारात से मुनव्वर है। ये वो मकामात हैं जहाँ लम्हा ब लम्हा अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, जहाँ ज़ायरीन अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद करते हैं और दिल को अजीब सा सुकून नसीब होता है। इन मज़ारात को देखकर हर इंसान के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि हम भी पाकिस्तान के उन इलाकों में जाकर इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करें। लेकिन अगर आप वहाँ तक नहीं जा सकते तो फ़िक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए आप अपने घर बैठे इन 5 बरगुज़ीदा अंबिया इकराम के मज़ारात को देख सकेंगे और अपने दिल को सुकून दे सकेंगे। यहाँ एक बात ये भी वाज़ेह कर दूँ कि अंबिया इकराम के मज़ारात पर जाकर उनसे कुछ मांगा नहीं जाता, बल्कि मांगा सिर्फ अल्लाह ताला से जाता है। कुरान करीम में भी अल्लाह अपने नेक बंदों का जिक्र करता है और उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। यही वजह है कि ये मज़ारात अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल के मकामात हैं। जो लोग वहाँ जाते हैं वो इन मुक़द्दस हस्तियों से नहीं बल्कि सीधा अल्लाह से दुआ करते हैं और यही असल तौहीद है। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसी वीडियो में हम आपको 5 सहाबा इकराम की कब्रें भी दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देंगी, बल्कि आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में अंबिया इकराम के जिन 5 मज़ारात का हम जिक्र कर रहे हैं, इनमें सबसे पहले हज़रत क़नबीत अलैहिस्सलाम का मज़ार आता है। रवायत है कि आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और आपका मज़ार पाकिस्तान के ज़िला गुजरात के कदीम और तारीखी गांव बड़ेला शरीफ में वाक़या है। ये मज़ार अपनी गैर मामूली शान के बाइस आज भी हज़ारों ज़ायरीन को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ मौजूद क़ब्र मुबारक की लंबाई तकरीबन 270 फुट बयान की जाती है और बाज़ रवायात में इसे दुनिया की सबसे बड़ी कब्रों में से एक करार दिया जाता है। ये हैरानकुन लंबाई देखने वालों को तजस्सुस और ताज्जुब में डाल देती है, मगर जब हम तारीख और रवायात पर गौर करते हैं तो ये बात सामने आती है कि कदीम इंसानों के कदो कामत वाकई आज के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बड़े हुआ करते थे। सही बुखारी की रवायत के मुताबिक जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनका कद 60 हाथ यानी 90 फुट था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इंसानों के कद रफ्ता रफ्ता कम होते गए और अब मौजूदा दौर में इंसान का औसत कद तकरीबन 5 से 6 फीट के दरमियान होता है। ये एक ऐसा इर्तिकाई अमल है जिसे न सिर्फ इस्लामी रवायात बल्कि साइंसी तहकीकात भी सपोर्ट करती हैं। कदीम इंसानों की जिस्मानी साख्त आज के इंसान से मुख्तलिफ और बड़ी हुआ करती थी। इसी पस मंज़र में हम हज़रत क़नबीत अलैहिस्सलाम के मज़ार की गैर मामूली लंबाई को देखते हैं तो ये बात समझ में आती है कि ये सिर्फ एक अलामती नहीं बल्कि तारीखी हकीकत की भी झलक है। ये लंबे कदो कामत वाले इंसानों के दौर की यादगार है जो आज के इंसान के लिए इबरत और ताज्जुब दोनों का बाइस बनती है। मज़ार पर हाज़री देने वाले लोग बताते हैं कि ये जगह सुकून और रूहानियत से भरपूर है, जहाँ दिल अल्लाह की याद में झुक जाता है। अब अगर लोकेशन की बात करें तो बड़ेला शरीफ ज़िला गुजरात की एक यूनियन कौंसिल है। ये गांव तहसील गुजरात में वाक़या है और जोग्राफियाई एतबार से नहायत अहम है, क्योंकि एक वक्त में पाक भारत सरहद के बिल्कुल करीब तरीन गांव था। बाद अज़ां कश्मीर के इलाके
جھمپ کی آزادی کے بعد سرحد کچھ فاصلے پر جا چکی ہے۔ آج بھی اگر آپ گجرات شہر سے براستہ جلال پور جھمپ کی طرف سفر کریں تو ٹانڈا کے بعد پہلا گاؤں بڑیلا شریف ہی آتا ہے۔ اس کے شمال میں متیاں والا، جنوب میں سواں اور ہاٹکا، مغرب میں چک بزرگ، جبکہ مشرق میں زرخیز کھیت اور کچھ فاصلے پر دریا واقع ہے۔ یہ تمام تفصیلات بتاتی ہیں کہ حضرت قنبیط علیہ السلام کا مزار نہ صرف روحانی اعتبار سے ایک عظیم مقام رکھتا ہے بلکہ تاریخی اور جغرافیائی حیثیت سے بھی ایک منفرد جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں آنے والے زائرین جب اس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے دل میں یہ احساس جاگتا ہے کہ وہ واقعی ایک مقدس اور بابرکت سرزمین پر موجود ہیں۔ اگرچہ اس مزار کے حوالے سے عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ حضرت قنبیط علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، لیکن قرآن کریم، احادیث مبارکہ یا معتبر تاریخی روایات میں اس نسبت کی کوئی صریح اور مستند دلیل نہیں ملتی۔ یہ نسبت زیادہ تر مقامی روایات اور عوامی عقیدت پر مبنی ہے، لہٰذا اصل حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارا ایمان یہی ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت بخشتا ہے اور جہاں چاہے اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت قنبیط علیہ السلام کے مزار کے بعد اب ہمارا سفر بڑھتا ہے پاکستان کے ایک اور تاریخی اور روحانی مقام کی طرف۔ یہ مقام ضلع گوجرا کا قدیم اور مشہور قبرستان ہے، جسے پرانی قبرستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ قبرستان اپنی پرانی فضا، پر اسراریت اور تاریخی پس منظر کی وجہ سے ہمیشہ لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا۔ یہاں ایک نہیں بلکہ 2 برگزیدہ انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں، اور حیرت انگیز طور پر یہ دونوں قبریں ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ ان میں سے ایک قبر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور دوسری قبر ہے حضرت منجوش علیہ السلام کی۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جن کی قبر مبارک گجرانوالہ اسٹیشن کوٹ کے سامنے سیالکوٹ روڈ پر واقع کھوکھر کی قبرستان میں موجود ہے۔ اس قبر کی لمبائی تقریباً 17 فٹ بتائی جاتی ہے، جو دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہاں یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ یہ وہ مشہور بادشاہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنات، ہواؤں اور پرندوں پر حکومت عطا کی، بلکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل میں سے تھے اور ایک برگزیدہ نبی تھے۔ اس قبر کو سب سے پہلے حضرت حافظ شمس الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا اور اپنی مشہور کتاب انوار الشمس میں اس کی تفصیل درج کی۔ بعد ازاں صوفی سردار محمد نشان اور ان کے ساتھیوں نے علم کشف القبور کے ذریعے اس قبر کی حقیقت کو واضح کیا اور اس کا نام باقاعدہ تختی پر تحریر کروایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بہت زیادہ جلالی اور سخی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے مزار کے احاطے میں داخل ہوتے ہی ایک خاص رعب اور جلال کا احساس ہوتا ہے۔ مزار کے پہلو میں ایک قدیم اور طاقتور درخت بھی ہے، جسے عمارت سازی کے دوران کاٹنے کی بجائے محفوظ رکھا گیا تاکہ اس روحانی ماحول میں کوئی کمی نہ آئے۔ دوستو، اسی قبرستان میں دوسری قبر ہے حضرت منجوش علیہ السلام کی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ دونوں انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل میں سے تھے۔ حضرت منجوش علیہ السلام کی قبر مبارک کی لمبائی تقریباً 18 فٹ 6 انچ ہے۔ روایت ہے کہ حضرت منجوش علیہ السلام کا مزاج نہایت نرم دل اور شفیق تھا، اسی لیے آپ کے مزار پر داخل ہوتے ہی ایک خاص قسم کا سکون اور روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ گجرانوالہ کے بزرگ افراد یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ 1965 کی جنگ کے زمانے میں یہ دونوں بڑی قبریں بغیر کسی عمارت کے عام راستے سے گزرتے ہوئے صاف نظر آتی تھیں، لیکن جب اہل کشف نے بتایا کہ یہ انبیاء کرام کے مزارات ہیں تو علاقے کے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور قبروں کی حفاظت کے لیے ان پر عمارتیں تعمیر کیں تاکہ ان کی حرمت محفوظ رہے۔ اہل علاقہ اور زائرین کا کہنا ہے کہ ان مزارات کے گرد ہمیشہ ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے۔ یہاں اللہ سے مانگی گئی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ لیکن دوستو، افسوسناک پہلو یہ ہے یہ قبرستان شدید ناجائز تجاوزات کا شکار ہے۔ لوگوں نے قبرستان کے اندر پکے مکان تعمیر کر لیے ہیں
اور یہاں تک کہ ایک پرائیویٹ اسکول نے بھی قبرستان کی زمین کو اپنی عمارت میں شامل کر لیا ہے۔ اس کے باوجود مزارات پر آنے والے زائرین انبیاء اکرام کی یاد تازہ کرتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں اور اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس مزار کے حوالے سے جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ عوامی روایات اور اہل علم کی تحریروں سے منقول ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی براہ راست ذکر نہیں ملتا، لیکن مقامی لوگ اس نسبت پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور نسل در نسل اس عقیدت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، مگر ایک بات ضرور ہے کہ ان مقامات پر حاضری سے دل کو سکون اور روح کو ایک خاص قربت کا احساس ہوتا ہے۔ اور دوستو، یہ بات تاریخ اور مختلف روایات میں بھی ملتی ہے کہ انبیاء اکرام کی قبریں دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے لیے باعث سعادت یہ ہے کہ پاکستان بھی ان مقدس مقامات سے منور ہے۔ یہ صرف زمین کے ٹکڑے نہیں بلکہ وہ جگہیں ہیں جہاں اللہ کے برگزیدہ نبی آرام فرما رہے ہیں۔ یہاں آ کر دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے، زبان پر دعا آ جاتی ہے اور انسان اپنے خالق کے قریب ہونے کا احساس کرتا ہے۔ دوستو، اب ہمارا سفر بڑھتا ہے پاکستان کے ایک اور انتہائی تاریخی اور روحانی مقام کی طرف۔ یہ وہی سرزمین ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں اللہ کے برگزیدہ انبیاء کرام نے اپنے قدم رکھے۔ جی ہاں، اب ہم پہنچتے ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع گجرات کے نواحی علاقے شیخ جرانی کی طرف۔ یہ علاقہ اپنی قدامت اور روحانی فضا کی وجہ سے ایک خاص پہچان رکھتا ہے، کیونکہ یہاں حضرت امنون علیہ السلام کا مزار مبارک موجود ہے۔ حضرت امنون علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک تھے۔ آپ نے اپنی زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ میں گزاری، فلسطین کی سرزمین سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، وہاں تقریباً 30 سال دین کی خدمت میں وقت گزارا۔ اس کے بعد آپ عرب ممالک کے مختلف خطوں میں تشریف لے گئے اور بالآخر بر صغیر کی سرزمین پر تشریف لائے۔ یہیں آپ کی وفات ہوئی اور آپ کا مزار ضلع گجرات کے قریب شیخ جرانی میں واقع ہے۔ حضرت امنون علیہ السلام کا یہ مزار روزانہ سینکڑوں عقیدت مندوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہاں آنے والا ہر شخص سکون، عجز اور روحانی قربت کو محسوس کرتا ہے۔ یہ مزار نہ صرف اس علاقے کے لیے باعث برکت ہے بلکہ یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ پاکستان کی مٹی اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں کا مسکن بھی بنی رہی ہے۔ پیارے دوستو، اب ہمارا یہ روحانی سفر پاکستان کے ایک اور تاریخی اور بابرکت مقام کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ جگہ ہے صوبہ پنجاب کا ضلع جہلم، جو اسلام آباد سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے قریب ایک قدیمی گاؤں روال میں ایک ایسا قبرستان موجود ہے جو اپنی انفرادیت اور تقدس کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور ہے۔ اسی قبرستان میں وہ مزار مبارک ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند حضرت حام علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر قرآن و تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے والد کی نصیحت کو ٹھکرا دیا۔ جب طوفان شروع ہوا تو نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور نجات پالو، لیکن اس نے تکبر اور نافرمانی میں کہا میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے بچا لے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی پناہ دینے والا نہیں، اور پھر ایک موج نے اسے ڈھانپ لیا اور غرق ہو گیا۔ مفسرین کے مطابق اس نافرمان بیٹے کا نام قنان بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ حقیقی نجات ایمان اور اطاعت سے ہے، نہ کہ محض نسب یا رشتہ داری سے۔ اس کے برعکس حضرت نوح علیہ السلام کے باقی بیٹوں نے ایمان اور اطاعت کا راستہ اپنایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا کی تمام نسلیں نوح علیہ السلام کے 3 فرزندوں حضرت سام، حضرت یافس اور حضرت حام سے ہی آگے بڑھیں۔ سام کی نسل سے عرب اور عبرانی قوم آئیں، یافس کی اولاد سے ترک، چین، روس اور یورپ کی قومیں پھیلیں، جبکہ حام علیہ السلام کی نسل سے حبشی اور افریقی اقوام وجود میں آئیں۔ روایات کے مطابق حضرت حام علیہ السلام نے 536 برس کی عمر پائی۔ انہی کی یادگار کے طور پر آج پاکستان کے ضلع جہلم میں ان سے منسوب مزار موجود ہے۔ یہ قبر عام قبروں کی طرح نہیں
बल्कि 78 फुट लंबी है और मकामी लोग इसे बड़ी कब्र के नाम से याद करते हैं। इस मज़ार को सबसे पहले 1891 में मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत हाफिज़ मोहम्मद शफ्सुद्दीन गिलियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ़्त किया, जो कश्फुल क़बूर के माहिर माने जाते थे। इन्हीं की कोशिशों से इस कब्र को बाकायदा पुख्ता किया गया। बाद में 1994 में हाजी फरमान अली मिस्त्री ने इस कब्र की 4 दीवारी तामीर करवाई ताकि इसकी हिफाजत बेहतर तरीके से हो सके। सूफिया कराम की निशानदेही, सीना बसीना चलती रवायात और ख़ित्ता पोठोहार के तारीख़ी शवाहिद इस बात को तक़वियत देते हैं कि ये हाम अलैहिस्सलाम ही की कब्र है। कहा जाता है कि तूफ़ान नूह के बाद सबसे पहले यही इलाका ज़मीन पर ज़ाहिर हुआ था और तारीख़ दान भी पोठोहार को इंसानों की इब्तिदाई बस्तियों में शुमार करते हैं। मकामी लोग इस मज़ार को करामतों और बरकतों वाली जगह मानते हैं। कहा जाता है कि जोड़ों और जिस्मानी दर्द के मरीज़ यहाँ 3 जुमेरात तक हाज़िरी देते हैं और आखिरी जुमेरात को मीठी रोटी यहाँ छोड़ जाते हैं, जिसे चरिंद परिंद खा लेते हैं। अकीदा ये है कि इस अमल के बाद अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें शिफा नसीब होती है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान कोई आम सरजमीन नहीं, बल्कि ये वो ज़मीन है जहाँ इस्लाम के अव्वलीन दौर में सहाबा इकराम के कदम पड़े। तारीख़ से वाकिफ़ अफराद जानते हैं कि बरे सगीर में अफ़गानिस्तान के बाद इसी इलाके में सबसे पहले सहाबा इकराम तशरीफ़ लाए और यही हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। यानी इस मुक़द्दस पाकिस्तान पर ना सिर्फ अंबिया इकराम बल्कि सहाबा इकराम की कब्रें भी मौजूद हैं, जो इस्लाम के इब्तिदाई पैगाम को ज़िंदा रखती हैं और ज़ायरीन के लिए रूहानी सुकून का बाइस बनती हैं। सक्खर के महबूब गोट के कदीमी कब्रिस्तान में चंद अजीम सहाबा इकराम की कब्रें मौजूद हैं, जिनमें हज़रत अमर बिन अब्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमरामा बिन अख्तब और हज़रत माज़ जहानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शामिल हैं। हज़रत अम्र बिन अब्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक दीगर कब्रों के मुकाबले में ज़्यादा दराज और नुमायाँ हैं, जबकि दीगर सहाबा इकराम से मंसूब कब्रें अहाते से बाहर वाक़या हैं। ये कब्रें ना सिर्फ मकामी लोगों बल्कि मुल्क के दूर दराज इलाकों से आने वाले ज़ायरीन के लिए ज़ियारत और फातिहा ख़ानी का मरकज़ हैं। ज़ायरीन का कहना है कि इस कब्रिस्तान में आकर हज़रत अम्र बिन अब्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत एक रूहानी तजर्बा है और मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से लोग यहाँ आकर फातिहा पढ़ते और दुआ करते हैं। वाज़ेह रहे कि सिंध के तारीख़ी और मजहबी मकामात मालूमात का एक मुकम्मल ख़जाना है, जिनसे नई नस्ल को इस्लाम के इब्तदाई दौर, सहाबा इकराम की ज़िंदगी और इनकी खिदमात से रूशनास करवाया जा सकता है, बल्कि इन मकामात की तज़य्युन व आराइश के ज़रिए ना सिर्फ रूहानी बल्कि सियाहती फ़वाइद भी हासिल किए जा सकते हैं। सच्ची बात है, यहाँ आकर ज़ायरीन ये महसूस करते हैं कि सहाबा इकराम की ज़िंदगी और कुर्बानी का असर आज भी मौजूद है और इनके आसार को देखकर ईमान में ताजगी पैदा होती है। पाकिस्तान की ये मुक़द्दस सरज़मीन हमें याद दिलाती है कि यहाँ की तारीख़ सिर्फ माजी की कहानी नहीं बल्कि हमारे लिए सबक आमोज़ है, जिसे समझकर हम अपनी ज़िंदगियों में तक़वा, इखलाकियात और रूहानियत को बढ़ा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में सिर्फ अंबिया इकराम के मज़ारात ही नहीं बल्कि इनके पैगाम को आगे बढ़ाने वाले सहाबा इकराम बल्कि औलिया इकराम के मज़ारात भी मौजूद हैं, जो सदियों से लोगों की रूहानी तरबियत, अकीदत और इबादत का मरकज़ रहे हैं। सूबा पंजाब में अल्लाह के वली हज़रत दाता गंज बख्श का मज़ार मौजूद है। ये मज़ार लाहौर में वाक़या है और हर साल लाखों ज़ाहिरीन यहाँ आकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं और अपने दिलों को सुकून पहुँचाते हैं। हज़रत दाता गंज बख्श एक अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, जिन्होंने इस्लामी तालीमात को मुआशरती ज़िंदगी में नाफिज करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। इनके मज़ार की तारीख़, तामीरात, करामात और रवायतें आज भी लोगों को मुतासिर करती हैं। यहाँ आने वाले ज़ायरीन ना सिर्फ दुआ करते हैं बल्कि सूफियाना तालीमात से मुतासिर होकर अपनी ज़िंदगी में इखलाकियात और सब्र को शामिल करते हैं। इसी तरह सिंध में हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार सहवन शरीफ में वाक़या है। ये मज़ार सूफियाना इश्क और अल्लाह ताला की मोहब्बत का मरकज़ है। हज़रत लाल शहबाज कलंदर की शख्सियत में रूहानी और समाजी खिदमात का हसीन इम्तजाज मिलता है। यहाँ लोग न सिर्फ ज़ियारत के लिए आते हैं बल्कि अक़ीदत के साथ इनके रूहानी दर्स भी सुनते हैं, जो इनके पैगाम को आज भी ज़िंदा रखती है। प्यारे दोस्तों,
جب ہم نے پاکستان میں موجود انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے مزارات کا مشاہدہ کیا تو یہ صرف تاریخی مقامات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا روشن پیغام ہے جو ہمیں ہر لمحے یاد دلاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیشہ زندہ رہی ہیں۔ انبیاء کرام کی زندگی اور ان کے مزارات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ کی معرفت اور ہدایت انسانیت کے لیے لازمی ہے، اور ہر نبی اپنے زمانے میں لوگوں کو حق اور سچائی کی راہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے۔ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام نے اس روشنی کو برقرار رکھا۔ انہوں نے نہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کیا بلکہ اپنی اولاد، قبائل اور امت تک دین کی تعلیم پہنچائی۔ صحابہ کرام نے دین کی حفاظت، اس کے پھیلاؤ اور لوگوں کو صحیح راستے پر رہنمائی کرنے کا کام جاری رکھا۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں صحابہ کرام کے قدموں کے آثار موجود ہیں، وہاں کی زمین اور مزارات ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ دین کی تعلیم ہر زمانے میں زندہ رہی ہے۔ تبصرہ کرنے والوں اور محققین کے مطابق صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نے دین کی تعلیم کو صرف مقامی سطح تک محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے مختلف ملکوں، خطوں اور قوموں تک سفر کیا تاکہ اسلام کی سربلندی اور اللہ کی عبادت کے پیغام کو ہر جگہ پہنچایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے مختلف ممالک میں انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی قبریں ہمیں ملتی ہیں، جو ہمیں یہ باور کرواتی ہیں کہ دین اسلام کے پیغام کو محدود نہیں رکھا گیا بلکہ اس کی تبلیغ اور حفاظت کے لیے لوگوں نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ ائمہ، اولیاء کرام اور علماء کرام نے ہر دور میں دین کی تعلیم کو زندہ رکھا، معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پہنچایا اور لوگوں کے دلوں میں ایمان، اخلاق اور تقوی پیدا کیا۔ انہوں نے نہ صرف علم کو جمع کیا بلکہ عملی زندگی میں بھی اس کی تعلیم دی تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کی عبادت اور دین کی رہنمائی کو سمجھ سکیں۔ اسی تسلسل نے ہمیں آج وہ تعلیم، وہ کلمہ توحید اور وہ پیغام اللہ کی وحدانیت کا علم دیا جو ہم دنیا کے ہر گوشے میں پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ یہ تمام مراحل یعنی انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، اولیاء کرام اور علماء کرام ایک مسلسل سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر نسل نے اپنی ذمہ داری کو پہچانا، دین کو زندہ رکھا، لوگوں کو ہدایت کی روشنی دکھائی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ اس ویڈیو سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دین کی فلاح اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں محنت اور قربانی کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان میں موجود انبیاء اور صحابہ کے مزارات، ان کے قدموں کے آثار اور ان کی یادیں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی ہدایت کے لیے ایک روشن سلسلہ قائم رکھا ہے۔ یہ سلسلہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے مختلف خطوں میں بھی موجود ہے اور ہمیں یہ باور کرواتا ہے کہ دین کی تعلیم، توحید کا پیغام اور اللہ کی معرفت ہمیشہ زندہ رہی ہے۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام نے اپنے آپ کو اپنے ہی علاقوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ دین کی سربلندی کے لیے دنیا کے مختلف خطوں کا سفر کیا اور آج ہم تک کلمہ توحید پہنچا۔ یہ تمام مقامات، مزارات اور آثار نہ صرف تاریخی اہمیت کے حامل ہیں بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت کا چراغ ہمیشہ روشن رہا اور یہ روشنی آج بھی ہمیں سچائی، ایمان، تقوی اور عمل صالحہ کی راہ دکھا رہی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس روشنی کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور آنے والی نسلوں تک دین کی صحیح تعلیم پہنچائیں۔ یہی وہ نچوڑ ہے جو ایک پیغامبر اور ہر صحابی اور ہر اولیاء کرام نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین جہاں انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں، نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتی ہیں بلکہ روحانی اور علمی لحاظ سے بھی ایک عظیم خزانہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے انبیاء، صحابہ اور اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کی صحیح معرفت دے، ہمارے دلوں کو ایمان، محبت اور تقوی سے بھر دے اور آنے والی نسلوں کو بھی اس کی روشنی پہنچانے والا بنا دے۔ اے رب العالمین، ہمیں دنیا و آخرت کی نیکی اور ہدایت کی راہ پر قائم رکھ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، پاکستان اور اس کے عوام کو دین اسلام کے مطابق ترقی، سکون اور فلاح عطا فرما اور ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی کبھی مدھم نہ ہونے دے۔ آمین یا رب العالمین۔